نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، این ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے اور بار بار ذکر، پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی، اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اسے فضول ٹائم ویسٹ کر رہے. ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار، دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں
5-6 بڈی بڈی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہے, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں, اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے. یعنی ہم قوم کے سردار ہیں, ہم تو ہر خیر میں سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, یہ جو صحابہ ہیں نا, یہ ہم سے پہلے اس طرف چلے گئے, یہ اس کی علامت ہے, یہ خیر کا کام نہیں ہے, کیونکہ ہم تو عرب کے سردار ہیں, ہم تو بڑے لوگ ہیں, ہر خیر میں ہم پہلے آگے ہوتے ہیں. تو ہمارا پیچھے ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ کام کیا ہے, جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ ان کا عقیدہ تھا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کوئی خیر کی چیز ہوتی, وہ کہتے تھے ما سبقونا, ہم کہتے تھے لسبقونا, لام تاکید کے لیے. اگر کوئی خیر کی چیز ہے تو صحابہ یقیناً ہم سے پہل کرتے. نہیں کی اس کا مطلب اس میں خیر نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. اس زمانے میں بات سمجھانا پولیس والوں کو بھی بہت مشکل ہے. تو پولیس کیسے سمجھائے گی آپ؟ تو آپ بتاؤ, مشرکین مکہ والا عقیدہ رکھتے ہو یہ قرآن و سنت والا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ ہم سے پہلے نہ جاتے. قرآن نے مشرکین کے اس قول کو رد کرنے کے لیے بیان کیا. اس کا مطلب قرآن بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا پہل کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے, خیر ہے. بہت سی حدیثیں اس وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں کہ صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ میں مثالیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ شاخ لگائی کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے عذاب قبر نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں عام آدمی کے لیے یہ عمل سنت, بولو بھائی, نہیں ہے, کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں ملتا کہ کسی قبر پہ کیا لگائی ہو, شاخ. یہ اگر سنت عمل ہوتا, خیر کا کام ہوتا, تو ابو بکر کرتے, عمر کرتے, عثمان کرتے, علی کرتے, ابن مسعود کرتے, ابو ہریرہ کرتے, معاذ بن جبل کرتے, ابن عباس کرتے. نہیں کیا, اس کا مطلب یہ عمل سنت نہیں ہے. اور بہت سی مثالیں ہیں اس کی. شب برات کے موقع پہ 15ویں شعبان کو لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا سنت ہے. ہماری تحقیق میں بالکل بھی سنت نہیں, نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور نہ صحابہ سے. اس بارے میں ایک بہت ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے, اس کی پوری سند پہ میں نے ایک دفعہ آڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی. فرض کر لو وہ حدیث صحیح ہے, ہم اگر مان لیتے ہیں کہ نبی 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان گئے, فرض کر لو, پھر بھی یہ عمل سنت نہیں ہے, کیونکہ صحابہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں جائے گا. لو کان خیرن, اگر یہ سنت عمل ہوتا صحابہ ہم پہ سبقت کرتے. اب اگر کوئی 15ویں شعبان کی حدیث پیش کر کے یہ کہے کہ نبی نے یہ کام کیا, نبی نے یہ کام کیا, نبی اور 15ویں شعبان کو قبرستانوں کو آباد کرنا شروع کر دے, تو اس کا مطلب وہ ما انا علیہ و اصحابی, وہ نبی کے طریقے پر تو دعویٰ کر رہا ہے, لیکن صحابہ کو کیا کر رہا ہے, صحابہ کو ایک طرف کر رہا ہے وہ. تو نبی نے علامت بیان کر دی کہ جو میرے اور کس کے, صحابہ کے راستے پر ہوگا. صحابہ کو نہیں لگا سکتے آپ درمیان میں. اہل حدیث حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ, میں اہل حدیث حضرات کو علی اطلاق گمراہ نہیں سمجھتا. چند مسائل میں میرا موقف بہت مضبوط ہے, اور میں کہتا ہوں ان مسائل میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. اگر نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تو کسی ایک صحابی کا تو اس پہ فتویٰ ہوتا, ایک صحابی کا بھی فتویٰ نہیں ہے. اور درجنوں فتاوا صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو کتنا قرار دیا, 3. ہمارے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ قانون بنایا تھا اس لیے صحابہ اس قانون کو فالو کر رہے تھے, ورنہ نبی کا یہ فیصلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے, یہ عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے کہ بیوی کے حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس آ جائے, حضرت عمر کے پاس. دوسری بات, یہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے, جب قانون بنا دیا, فرضی ہے, حقیقت میں نہیں بنایا قانون, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس بیوی کو حلال کہہ رہا ہے حضرت عمر اس کو کیا کر دیں, حرام. یہ ممکن نہیں, یہ تحریف ہے دین میں, یہ سیاست نہیں ہے. اتنی بڑی تحریف کا مرتکب حضرت عمر ہوں گے کہ مرتکب حضرت, یہ ناممکن ہے. اور اگر ہو رہے ہیں تو سارے صحابہ اس کو مان لیں, یہ بھی نام. وہ تو بھائی کپڑوں پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ عمر یہ آپ کا اتنا لمبا کرتا کہاں سے آ گیا, مال غنیمت میں تو اتنا بڑا کرتا نہیں ملا کسی کو. وہ صحابہ تھے بھائی, وہ ہماری طرح تھوڑی تھے. ہمارے سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں, مشہور ہیں لوٹے ہونے میں, لڑکتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی. وہ صحابہ تھے. حضرت عمر نے منبر پہ اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں ہوگا, کیونکہ مہر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور یہاں سیاستاً پابندی لگانے کی اجازت بھی تھی, کیونکہ مہر کا تعلق بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے
نہیں ہے. گورنمنٹ جیسے چیزوں کے ریٹ متعین کر دیتی ہے نا, بھائی آٹا اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے, تو یہاں سیاست کی اجازت بھی تھی کہ بھائی مہر بہت زیادہ ہو رہا ہے, لڑکیوں کی شادیوں میں مشکلات ہو رہی ہیں, تو 400 سے اوپر پہ پابندی. یہ سیاسی پابندی تھی, اس کو بھی صحابہ نے قبول نہیں کیا. ایک عورت کھڑی ہو گئی, ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پابندی لگا رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ نہیں. عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ اے عمر, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اگر ایک عورت کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ تو سونے کے پہاڑوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور آپ 400 سے زیادہ پر کیا لگا رہے ہیں پابندی. حالانکہ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ سونے کا پہاڑ مہر میں دینا چاہیے, وہ تو ایک مثال تھی. لیکن حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی ہے ایک دم خاموش ہو گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأۃ, مرد سے غلطی ہوئی اور عورت نے صحیح بات کہی. اور مرد بھی کون, جو خلیفۃ المسلمین ہے. فرمایا وہ غلطی کر رہا ہے اور ایک عورت کیا کہہ رہی ہے, وہ حق بات کر رہی ہے. فوراً رجوع کر لیا اپنے اس فیصلے سے. تو بتاؤ حضرت عمر اگر 3 طلاقوں پہ پابند کہتے کہ 3 ہی ہوں گی تو 20 عورتیں کھڑی ہو جاتی کہ ہمارے میاں نے جب 3 دی ہیں اور ہوئی 1 ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکٹھی 3 1 ہوتی ہیں, حالانکہ کہہ نہیں رہا لیکن خود ہی فرض کر لیا کہ کہہ رہا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اپنے شوہروں پر حرام کرنے والے, ہمارے گھر اجاڑنے والے. ایک صحابی نہیں کھڑا ہوا, کھڑے ہوئے نہ کوئی عورت, کوئی بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے میرے بھائی یہ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحاب کو کیا کیا جا رہا ہے. 3 طلاق کے مسئلے میں آپ اصحاب رسول کو کیا کر رہے ہو, ایک طرف کر رہے ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کے عمل کو درمیان سے نکال دیں. اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کو حجت ماننے سے انکار کر دیں. بہت مشکل ہے. دیکھو میرے پاس 2 مسلمان آئے, بحث کر رہے ہیں, میں انہیں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں, وہ اس دلیل میں رکھنا ڈال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں یار اب یہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے نہیں, میں نہیں اس طرح کے. تو یہ گمراہ کہلائے گا نا, یہ گمراہی ہے. اس سے بڑی گمراہی کیا ہے, وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ کیا کہنا شروع کر دے, میں قرآن کو مانتا ہی نہیں. یہ بڑی گمراہی. اور اس سے بڑی گمراہی ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کو چینج کر دے. ایک تو ہے کہ میں مانتا ہی نہیں, جیسے عیسائی نہیں مانتے. اگر میں عیسائی کے خلاف فیصلہ کروں اور قرآن سے دلائل دوں, عیسائی مانے گا؟ بولو. وہ کہے گا میں اس کتاب کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم کافر کہتے ہیں نا اس کو, گمراہ ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ الف لام سے میم سے شروع ہو اور الناس پہ ختم, بلکہ اور کوئی کتاب لے کر آئے اور کہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ABCD سے شروع ہوتا ہے اور Z پہ ختم ہوتا ہے, تو بتاؤ یہ پہلے درجے کی گمراہی سے بھی بڑی گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فریق وہ ہے جس نے صحابہ کو حجت مانا لیکن صحابہ کی ماننے سے انکار کیا. اس سے بڑا بدبخت وہ فریق ہے جو صحابی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دے اور کہے ہم جس کو اپنی مرضی سے صحابی کہیں گے وہ یعنی یہ کرائیٹیریا اپنے ہاتھ, یہ معیار ان کے, یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں جس کو صحابی کہوں گا وہ تو صحابی ہے, جس کو میں صحابی نہیں کہوں گا وہ صحابی نہیں ہے. تو بتاؤ جب لغت میں اختلاف ہوتا ہے تو دلیل میں ڈکشنری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ ڈکشنری کا حوالہ دیا جاتا ہے, لغت کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے خود سے ایک معیار متعین کر لیا. اہل لغت سے, عرب سے پوچھا جائے گا کہ وہ صحابی کسے, نبی نے جو فرمایا نا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب, اصحاب جمع ہے صاحب کی. اب ذرا سننا اس لغوی تحقیق کو. لغت سمجھتے ہو اتنی گاڑی اردو, ابے جو ڈکشنری, ابے اب تبے سے بات کرنی پڑتی ہے معذرت کے ساتھ, یار کیا کریں, تمیز سے بات سمجھ میں. لوگ کہتے ہیں یار ممبر میں ابے تبے کر رہے ہو, اور کیا اور کس طرح سمجھائیں؟ دیکھو لغت ڈکشنری وہ بتاتی ہے نا کہ اہل لغت کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے. یہ اتنا آسان لفظ ہے کہ اردو میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. صاحب, صاد, ہا اور با, یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنے والا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے آپ کے مطلب کی خاندانی مثال ذہن میں آئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی, جو بردر جس کو کہتے ہیں, اس کو کیا کہا؟ بھائی. صاحب بولتے کیوں نہیں کہا. وَأُمِّهِ, اپنی اماں سے بھی دور بھاگے گا.
جس نے اس کو پالا. لیکن ایسا ٹینشن کا اللہ ہم سب کو بچائے, ایسی حالت ہوگی کہ اماں ابھی میرے قریب نہ ہو. کون اماں کون ابا میں نہیں جانتا, نفسی نفسی مجھے اپنی پڑی ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں اماں کو کیا کہا؟ اماں ہی کہا ہے, کیونکہ لغت میں اماں کو کیا کہتے ہیں؟ اماں ہی کہتے ہیں, کہتے ہیں. وَصَاحِبَتِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنے ابا سے بھی دور بھاگے گا. ابی کو اللہ نے کیا کہا؟ اب کہتے ہیں. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زوجہ. جب ہر رشتے کا اللہ نے نام بتایا, انسان اپنے بھائی سے بھائی کو اخ کہتے ہیں عربی میں, ابا سے دور بھاگے گا ابا کو اب کہتے ہیں, اماں سے دور بھاگے گا اماں کو کہتے ہیں. بیوی کی جب باری آئی تو زوجہ کہنا چاہیے نا, لیکن قرآن نے کہا وصاحبتہ. صاحب کی جمع کیا ہے؟ مؤنث. صاحب جو ساتھ رہنے والا, اور صاحبہ جو ساتھ رہنے والی. تو جو آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی اس سے بھی انسان دور بھاگے. تو بیوی کا نام نہیں لیا گیا, اس کے ایک وصف کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, کیونکہ انسان رہتا کس کے ساتھ ہے؟ شریف لوگوں کی بات ہو رہی ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے؟ اب کہ تو شریف تھی تو بھاگ کیوں رہے پھر وہاں پہ؟ بھائی وہاں کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی نا, انسان وقتی طور پر اپنے رشتے داروں کو بھول جائے گا. وصاحبتہ, جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی. اسی آیت سے میں نے ایک استدلال کیا ہے, ایک دلیل پکڑی ہے کہ جو لوگ سفروں میں بیویوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے, اس کا مطلب وہ بیوی کو صاحبہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جو بیوی کو ٹائم نہیں دیتے, اس کا مطلب وہ بیوی کو صاحبہ نہیں سمجھتے. اللہ نے وسائل دیے تو لے جایا کرو, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا کو ابا کہا, ساتھ رہنے والے نہیں کہا, حالانکہ رہتے تو وہ بھی ساتھ ہیں. بھائی کو بھائی کہا, حالانکہ رہتا وہ بھی ساتھ ہے. ایک زمانہ ساتھ گزرا ہوتا ہے, لیکن جدائی ہو جاتی ہے, ہر وقت نہیں چپکے رہتے. اماں کو اماں کہا, صاحبہ نہیں کہا. لیکن جہاں زوجہ کی باری آئی, اللہ نے کیا فرمایا؟ ساتھ رہنے والی کے ساتھ سے بھی بھاگے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں زوجہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھلترو کی طرح وہ کیا ہو گئی ہے؟ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیا مصیبت پال لی ہے. تو یہ شادی سے پہلے سوچنے کی باتیں تھی. اب جب ہو گئی تو وہ اس کو قرآن لقب کیا دے رہا ہے؟ بولو بھائی. وہ ہوتا ہے نا کرتے سے بعض دفعہ پھلترو کی چپک جاتا ہے دھاگا, آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے, آپ اس کو یوں کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر ادھرتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں یار یہ کیا پھلترو کی طرح. تو آپ اس کو ٹینشن سمجھیں یا نعمت سمجھیں, لیکن جب شادی ہو گئی تو پھلترو کی طرح چپک گئی. قرآن کہہ رہا ہے. تو اس سے ایک بات پتا چلی, صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی, تو صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والا. اچھا, دشمن بھی بعض دفعہ ساتھ رہتا ہے, اس کو صاحب نہیں کہتے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر منافق بھی صحابی ہو گئے نا. او بھائی وہ ساتھ رہے دشمنی میں. فرعون کیا صحابی تھا؟ ارے وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے, صحابی نہیں تھا. اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے, وہ دشمن تھا. تو اللہ رب العزت نے, اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے بھی ایمان کے ساتھ, کیونکہ جب مومن ہو گیا تو اب دشمنی ختم. مومن اور اس نبی کی دشمنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی گزارا ہو تو وہ کیا بن گیا؟ ساتھی. کیونکہ قرآن جب صحابہ کو لقب دے رہا ہے نا, قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو قرآن لقب دے رہا ہے وہ صحابی کا, یہ صحبت سے نکلا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. اس میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے داخل ہیں, حضرت ابو سفیان بھی داخل ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں, حضرت عمر عثمان علی تو وہ بھی داخل ہیں. کسی ایک کو اس سے خارج کرنا یہ اس کی علامت ہے. آپ کسی قرآن کی آیت کو قرآن سے نکال دیں اور کہیں قرآن کی ڈیفینیشن اس آیت پہ صادق نہیں آتی, تو یہ جیسے کفر ہے, ایسے کسی صحابی کو صحابی کی فہرست سے نکال دینا یہ بھی کفر ہے. کیونکہ قرآن جو فضائل بیان کر رہا ہے, آپ اس فضائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور آپ نے ان پہ وہ لفظ کا اطلاق کرنا چھوڑ دیا. یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے یہ. اور کچھ صحابہ تو ایسے جن کو اللہ نے بڑی فضیلت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی.
یاد رکھو اگر میرے نکاح میں کسی کی بیٹی ہے تو میرے لیے اس بیٹی کا باپ قابل احترام ہے، تو بتاؤ نبی کے نکاح میں جس کی بیٹی ہو ہمارے لیے وہ باپ کس قدر قابل احترام ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کا پاس رکھ رہے ہیں، جو آپ نے حدیث ارشاد فرمائی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں. مکہ جب فتح ہوا تو آپ اعلان کر رہے ہیں جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، وہ میری طرف سے کیا ہے؟ امن میں ہے، وہ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھ رہے ہو اسلام لانے سے پہلے کے حالات. ایک یوٹیوب پہ مشہور چورن بیچنے والا ہے، میں نے حضرت ابو سفیان کی شان میں کچھ بیان کیا تو اس نے حضرت ابو سفیان کی جو زمانے جاہلیت میں اسلام دشمنی ہے نا، اس پہ اس نے تاریخی حوالے نکال کے دیکھو یہ اسلام لانے سے پہلے یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے. تو ہماری عادت ہوتی ہے گل ویلے دی تے پھل، بولو نا پنجابی میں کہتے ہیں یار گل ویلے دی تے پھل موسم. تو ہم نے کہا بھی ایک حوالے کا جواب دیں. ہم تو مانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام دشمنی کی ہے، حضرت عمر نے بھی کی ہے. حضرت عمر تو نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. تم میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے، تو ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں انہی لوگوں کی نظر میں اچھے سمجھے جاتے ہوں گے نا جو جاہلیت میں مبتلا تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ سب سے اچھے ہیں. خالد ابن ولید زمانے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے کہ نہیں؟ غزوہ احد میں شکست کس کی وجہ سے ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خالد ابن ولید. کیوں اچھے؟ کیوں؟ بہادری ہے، غیرت ہے، مگر وہ بہادری اور غیرت غلط استعمال ہو رہی ہے. منافقت ہوتی تو غزوہ احد میں ان کی تلوار مسلمانوں کے خلاف نہ چلتی. منافق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ جہاں دیکھتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، ادھر لڑک جاتا ہے. یہودی منافق تھے مدینہ میں، جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو اس طرف چلے جاتے، شکست ہوتی تو ادھر کو آ جاتے. حضرت خالد ابن ولید اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کردار یہ نہیں تھا، جب دشمن تھے تو بتا کے دشمن تھے، جب دوست بنے تو بتا کے دوست بنے. آج ان ابو سفیان پر کھلے عام لان تان کی جا رہی ہے، رضی اللہ عنہم، کھلے عام لان تان کی جا رہی ہے. اور حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو آپ سے ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کی تلافی بھی کی آپ نے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، قاصد آیا، اس نے حضرت بلال کو اندر آنے کی پہلے اجازت دے دی. حضرت ابو سفیان کو ایک محسوس ہوا کہ میں سردار ہوں عرب کا، ایک غلام کو پہلے اجازت دی جا رہی ہے. تو کسی نے کہا ابو سفیان جب اسلام کمزور تھا تو انہوں نے مدد کی، جب اسلام کو قوت ملی تو آپ بھی اسلام میں آئے، اور اللہ کی قسم اب اس کی تلافی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ ہم باقی زندگی میدان جہاد میں گزارتے ہیں. یعنی ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے ہمیں اس کی تلافی کرنی پڑے گی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شام چلے گئے اور شام کی سرحدوں میں جہاد میں جنگوں میں مصروف رہے ہیں، صرف اس نقصان کی تلافی کے لیے کہ میں دیر سے مسلمان کیوں ہوا. تو حضرت ابو سفیان کا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ ممکن ہے لوگ حوالے دے دیں کہ وہ فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی، فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی. غیر مسلم کے حوالے مسلمان پہ چسپاں نہیں کیے جا سکتے. اسلام لانے کے بعد یہ فضیلت ہے کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. اسی سے حضرت معاویہ کی فضیلت بھی ثابت ہو. نبی نے بیٹی اور بہن دونوں کا ذکر کیا. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. آج عزت دار داماد جب سسر گھر میں آتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یا سسر صاحب کو ان کا ماضی بیان کرنا شروع کر دے کہ آج تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی داڑھی ہے، یا جو آپ کے برادر بیوی کے بھائی کو کیا بولتے ہیں، برادر نسبتی، وہ آپ کے گھر آئے اور آپ ان کو بتائیں اب تو چلے لگا کے آ گئے، 4 مہینے لگا لیے، ہمیں پتا ہے یار تم بنٹے کھیلا کرتے تھے، لٹو کھیلا کرتے تھے، گھنٹیاں بجا کے، اس طرح کی چیزیں. وہ کہے گا یار ہم نے آپ کو عزت دی، اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح آپ سے کیا. تو لگتا ہے کہ آپ کوئی خاندانی آدمی، سسرال کے میں تو بڑی عزت دی جاتی ہے نا ایک دوسرے کو، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بھائی عزت نہ دینے پر. تو آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی خاتون ہو تو ان کے باپ اور ان کے بھائی کو عزت دینا کیا یہ صرف نبی کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا بھائی. تو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی ہمارے روحانی باپ ہیں اور آپ کی زوجہ ہماری روحانی ماں ہیں. تو اپنی ماں کے بھائی کا تو ویسے ہی عزت دی جاتی ہے، اس کو اپنی ماں کے باپ کو تو بہت عزت دی جاتی ہے. تو
اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے کون ہیں؟ صحابہ. اور صحابی کا مصداق علماء نے بیان کیا، سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن نے حضرت ابو بکر کو پوری امت سے ہٹ کے الگ سے بیان کیا ہے. فرمایا الا تنصروہ، اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، اگر تم نے مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ، اللہ کر چکا ہے اس وقت مدد. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین، دو میں سے ایک کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کر چکا. یہاں اللہ نے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو تم نبی کی مدد کرو، تو اس خطاب میں حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے، ان کے علاوہ کو خطاب ہو رہا ہے. ان کے علاوہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد کرو. نہیں کرتے تو ابو بکر تو کر چکے ہیں مدد. ایسے لوگ تو ہیں نبی کے پاس، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کا لفظ آیا نا، صحابی صاحب ایک ہی معنی ہے. جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں جب پناہ لیا نا، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون کا، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، مروا دیا. یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ نہیں کہا، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی سچویشن جو بنی اسرائیل اور فرعون کی تھی، وہی سچویشن. لیکن آپ ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے یہاں نہیں، پھر میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے اس سے توہین رسالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ایسے موقع پہ اور کہنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے. اور ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا کہ اپنے ساتھی کو نہیں بھولے. اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا. فرمایا نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پہ رحم دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر کو. حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ آخر دم تک رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے، بھاگ نہ جائے کہیں. ٹھیک ہے نا، تسلیاں تو دے رہا ہوں، پھر بھی کہیں پتلی گلی سے نہ نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا میری مدد تو ہوگی، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے احتیاطاً کہا کہ میرے ساتھ ہے، تاکہ ان کی مدد نہ ہو تو میں کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں، اور اللہ کرنا چاہے گا تو تمہاری بھی کر دے گا. میرے ساتھ تو ہے، گارنٹی ہے. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، کوئی وحی نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو رب میرا ساتھ دے گا وہ ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑی کسی کے صحابی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور ایسے صدیق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صحابی ہونے پر قرآن نے گواہی دی اور پوری امت کو الگ کر کے قرآن بیان کر رہے کہ تم اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ ساتھ دیں، ان سے تو اللہ نے مدد کروا دی ہے. آپ بتاؤ اس صحابی پر اگر کوئی لان تان کرے تو کیا اس کے ایمان، اس کے کفر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے. ہمارا ظرف اسلام کے بارے میں بہت وسیع ہے، ہم لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے قائل نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ ہے اسلام کی، ایک باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو آپ کو ہم کافر بنا نہیں رہے، آپ کافر بن چکے، ہم بتا رہے ہیں آپ کا کافر ہونا. تو بھائی اگر چاہتے ہو کہ جنتی فرقے میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور صحابہ کے طریقے، اور میں سب صحابہ داخل ہیں. وہ طریقہ کیا ہے پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کسی اور موقع پر، اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اور یہ یاد رکھو صحابہ کرام سے ہم یہ اس کے قائل نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، ان سے یہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ غلطیاں ہونے کے باوجود بھی مغفور ہے. غزوہ احد میں جو صحابہ جن کو شکست ہوئی پیچھے بھاگے، قرآن نے ان کی معافی کا ذکر کیا ہے. غزوہ حنین اور غزوہ حنین میں جو صحابہ پیچھے ہٹے ہیں، قرآن نے ان کی معافی کا
ذکر اور معاف اپنوں کو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیشہ ساتھ دیا, اس دفعہ غلطی ہو گئی. اپنوں کے ساتھ انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے, وسیع ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. اور یہ جو آج کل چورن چٹنیاں بیچنے والے, جو کبھی حضرت معاویہ کبھی حضرت ابو سفیان, ان کو مجھے روافض پہ اعتراض نہیں, ان کا تو مذہب ہی ہے. بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگاتے ہیں, اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. تو آپ کے سامنے کوئی صحابی کی غلطی بیان کرے, پہلی بات تو یہ کہ بعض دفعہ غلطی ہوتی نہیں ہے, آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ بتاؤ کہ بھائی اگر غلطی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہے, ان کی نیکیاں, ان کی نیکیوں کا پلڑا ان کی برائیوں کے پلڑے سے وزنی ہے. دوسری بات, اگر وہ غلطی بسا اوقات اجتہادی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ 1 رکعت صحیح نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ کیا ہے, فقیہ, مجتہد ہیں, وہ اجتہاد کر سکتے ہیں, وہ میرے مقلد نہیں ہے. یہ مطلب ہوا. تو عبداللہ بن عباس اہل بیس میں سے ہیں یا نہیں ہے, اور حضرت معاویہ کی فقاہت اور ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں. اور آگے چلو, بعض لوگ کہتے ہیں ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے. اسی حدیث کی دوسری سند میں ان کے صحابی ہونے کی دلیل عبداللہ بن عباس سے ہے. کسی نے کہا معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, عبداللہ بن عباس نے کہا دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. صحیبہ, صحابہ, صحابی سے لکھنا نا, ماضی اس کا صحیبہ, مضارع یصحب. تو اہل بیت گواہی دے رہے کہ حضرت معاویہ کیا ہیں, صحابہ. باقی ان کا جو حضرت علی سے اختلاف ہوا, سیاسی اختلاف تھا, اجتہادی اختلاف تھا. حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مگر اس غلطی کی بنیاد حکومت کی لالچ, نفس پرستی نہیں تھی. حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کے لیے حکومت کو مجبور کرنا, پھر بھی ہم کہتے ہیں غلطی تھی, ہم اس کی غلطی کی توجیہ نہیں کرتے, ہمارا ظرف ہے. لیکن یہ اجتہادی غلطی, آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے. اللہ نے کہا یہ درخت مت کھانا, آدم اور حوا نے کھا لیا. اب کوئی آدم اور حوا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے اور ان کے خلاف تبرہ شروع کر دے, تو آپ بتاؤ یہ کوئی انسانیت کا کام ہوگا؟ تو پیغمبروں سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, صحابہ سے بھی گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور اجتہادی غلطی تو گناہ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے, اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 ثواب ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی اپنی کوشش کی وجہ سے اس کو 1 نیکی ملتی ہے. تو بھائی یہ یوٹیوبر سے اور فیس بکیوں سے متاثر ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب مت کرو. ہم تمام صحابہ سے محبت کے قائل, تمام صحابہ کے جنتی ہونے کے قائل. ان کے جنتی ہونے کے دلائل کیا, یہ میں کسی اور وقت دوں گا انشاءاللہ, کہ ان سے اگر ان کو سزا دی بھی گئی ہے, جیسے وہ عذاب قبر دیا گیا بعض صحابی کو جن کی شاخ رکھی گئی, یہ بھی ہٹایا گیا ہے, ان سے معاف کیا گیا ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں, اس زمانے کے واقعات ہیں جب علی الاطلاق صحابہ کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی جہنمی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. الصحابۃ کلہم عدول. دیکھو اسماء الرجال کی بحث میں جب بھی کوئی راوی آتا ہے تو بحث ہوتی ہے, یہ ثقہ ہے, کذاب ہے, دجال ہے. کسی بھی صحابی کا نام آئے تو یہ بحث نہیں ہوتی, یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ جھوٹے ہیں سچے ہیں. نہ نہ نہ, کیا ہیں, سچے. حضرت معاویہ سے کوئی حدیث, صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے حدیث منقول ہے رضی اللہ عنہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا ممبر پہ جب آپ بیٹھے, حضرت معاویہ جب جمعے کی دوسری اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھے, پہلے تو دوسری اذان ہی پہلی ہوتی تھی, تو انہوں نے اذان کا جواب دیا. تو پھر لوگوں سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جواب دیا. اس لیے میرا فتویٰ, ہمارے جامعہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا بھی کیا ہے, یہ سنت عمل ہے. اس پہ ہم نے بڑی تحقیق لکھی ہے, تحقیق کی ہے, کیونکہ بعض فتاوی میں لکھا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان میں علی الاطلاق خاموشی ہے, لیکن راجح قول یہی ہے, مفتابی قول یہی ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اس حدیث کے راوی کون ہے, حضرت معاویہ. کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی اسماء الرجال میں کہ تمام راویوں کی بحث ہے حضرت معاویہ سے نیچے جتنے ہیں, کہ لوگوں کے ان کے بارے میں تبصرے کیا ہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں محدثین یہ بحث نہیں کرتے کہ کسی نے ان کو کذاب کہا ہے کہ نہیں کہا. بھائی صحابی ہیں, صحابی ہیں, تو الصحابۃ کلہم عدول, سب کے سب کیا ہیں, عدول. ممکن ہے کچھ لوگ لغوی اعتبار سے علماء اعتراض, عدول یہ مبالغے کا صیغہ ہے, عدول کے لفظ بھی ہیں,